بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد. وعن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. محترم حاضرین، اس سے قبل ایک روایت گزری حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا، کہ جس کی موت اس حالت میں آتی ہے کہ وہ اللہ کا شریک بناتا تھا، اللہ کا شریک بنا کر کسی کو پکارتا تھا، دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا. اب یہاں جو روایت آپ کے سامنے مسلم کی پیش کی گئی، اس میں دو باتیں ہیں. ایک میں ہے اثبات، یعنی بندہ کس بنیاد پر جنت میں داخل ہوگا، اور دوسرا ہے نفی، یعنی کس چیز کو نہیں کرنا چاہیے ورنہ جہنم میں چلے جاؤ گے، اور وہ شرک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرتا ہے، لا یشرک بہ شیئا، وہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرتا ہے، دخل الجنہ، وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا. لیکن ومن لقیہ یشرک بہ شیئا، اگر کوئی اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرتا ہے کہ وہ کچھ بھی شرک کر رہا ہے، دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا. بتائیے کہ حدیث کے دو جملوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کے راستے کو واضح کر دیا. کون سا راستہ آپ کو جنت میں لے کر جانے والا ہے اور کس راہ کے پر چلنے والے لوگ اللہ کے عذاب کے مستحق بننے والے ہیں. اس سے جامع کلام اور کیا ہو سکتا ہے کہ صرف دو جملوں میں مختصر سے ساری باتیں جو انسانی زندگی کے مقاصد، اس کے منازل ہے کہ مرنے کے بعد اس کا کیا انجام ہوگا، سب چیزیں صرف ایک حدیث کے اندر، اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے دو جملوں کے اندر بیان کر دی گئی. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کہ آپ کو جوامع الکلم عطا کیا گیا، یعنی تھوڑے سے الفاظ میں بڑی بڑی باتیں، ورنہ یہ چیز ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی ہے. اب یہاں یہ جو چیز حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے کہ من لقیہ، کہ جو اللہ سے ملاقات کرے گا، کچھ بھی شرک نہیں کرے گا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. تو یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اگر اس کے علاوہ کوئی گناہ ہوگا تو اس کی سزا نہیں دے گا. یہ کیا کہتے ہیں، وَهَذَا الدُّخُولُ، یعنی اس طریقے سے جنت میں داخل ہونا، لا ينافی، اس بات کے منافی نہیں ہے، أَن يُعَذَّبَ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِ، کہ اسے اپنے گناہوں کے بقدر سزا دی جائے. إِن كَانَتْ عَلَيْهِ ذُنُوبٌ، اگر اس کے پر کچھ گناہ ہوں گے. اب یہاں یہ بات بالکل واضح ہو گئی. اب حدیثوں کو لینے کے بعد ہمارے یہاں بہت ساری غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہے. یہ جو عقیدے کی باتیں، اور خاص طور سے کہا جاتا ہے کہ علماء کبار، علماء ربانیین جو حدیث کا، قرآن کا گہرا علم رکھتے ہیں، ان لوگوں سے مسائل اور علم لینا چاہیے. اس کی وجہ یہی ہے، آج ہمارے یہاں دیکھیے نا کہ خاص طور کے پر ایک من گھڑت روایت، وہ روایت کہاں ملتی ہے پتہ بھی نہیں ہے. ایک من گھڑت درود بنا لیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر یہ درود پڑھیے گا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اب اس سے لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر کیا آتا ہے کہ ایک درود پڑھنے کے بعد، جمعہ کے دن عصر کے بعد 80 سال کے گناہ معاف ہو گئے، کچھ بھی کرو، کاروبار میں دھوکہ دو، جھوٹ بولو، اپنے بہنوں کے حق کے پر ڈاکہ ڈالو، سب گالی گلوچ کرو، جو کرنا ہے کرو، سب معاف ہو جائیں گے. تو کیا یہ ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ثابت ہی نہیں ہے. اور دوسری بات کہ اگر بالفرض اس کو ثابت مان لیا جائے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی درود بتایا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس کی بنیاد کے پر جو بخشش ملنے والی ہے، کیا اس میں انسان کے سارے گناہ آ جاتے ہیں؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے کہ آپ سے بہتر عمل والا، قرآن حدیث سمجھنے والا، دین کو سمجھنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اخیر مرحلے میں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا کہ اگر میں نے کسی کا کچھ لیا ہے،
کسی کے پر ظلم کیا ہے آج اپنا بدلہ لے لے۔ اب بتاؤ نبی سے بڑھ کر عبادت گزار کوئی ہو سکتا ہے؟ ان تمام فضیلتوں کو پانے والا، بخشا بخشایا، اس کے بعد بھی آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا کہ میرے 3 درہم آپ کی طرف باقی ہیں۔ آپ نے فوراً اپنے چچا زاد بھائی حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ان کا قرض ادا کر دیا جائے۔ اب بتائیے نبی کی یہ معاملہ، مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی کا دنیا میں کچھ لینا دینا نکلتا ہے تو اسے چاہیے کہ دنیا میں ہی اپنا معاملہ حل کر لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جہاں روپیے پیسے دینار و درہم چلنے والے نہیں ہیں، وہاں نیکیوں کے تبادلے ہونے والے ہیں کہ اگر تم نے نیکیاں کی ہے، کسی کے پر ظلم کیا تو آپ کی نیکیاں ظلم کے بقدر اس کے حوالے کر دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے حقوق اللہ، یعنی جس کا تعلق اللہ کا حق ہے، نماز پڑھنا، روزے رکھنا وغیرہ عبادات، یہ سب اللہ کا حق ہے، اور دوسرا ہے حقوق العباد، یعنی جس کا تعلق بندوں سے، یعنی بندوں کے پر کوئی ظلم کر دیا، زیادتی کر دی، ان کا مال ناجائز طریقے سے لے لیا، تو یہ سب۔ اس بارے میں حدیث مفلس جو مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتدرون ما المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کنگال، یعنی جس نے بہت پیسہ کمایا لیکن اپنی ساری دولت اونے پونے لٹا دی، پیسہ بہت تھا، اسے مفلس کہا جاتا ہے۔ غریب نہیں، غریب تو ہوتا ہے جس کے پاس پہلے سے پیسہ ہی نہ ہو، بلکہ مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس بہت پیسہ تھا، بہت روپیہ تھا، لیکن اس نے اپنی پوری دولت اونے پونے کہیں جوا کھیل کر، کہیں فضول خرچی کے اندر، یا کہیں ایسی چیزوں میں، شوقیہ چیزوں کے اندر ضائع کر دی جو اس کی ضرورت کی نہیں تھی، یہ لٹا پٹا دیا، اسے مفلس کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ نے سے سوال کیا تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے نزدیک تو وہ ہوتا ہے مفلس کہ جس کے پاس روپیے پیسے نہ ہو، دینار و درہم نہ ہو، ہم کہتے ہیں کہ وہ مفلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حقیقت میں مفلس کون ہوگا؟ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا، اس کے پاس نماز، روزے، زکوٰۃ کی نیکیاں ہوگی، اس کا مطلب ہے اس کا عقیدہ صحیح ہوگا، تبھی تو اس کی نماز، روزے کی عبادتیں قبول ہوگی، ورنہ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے کچھ بھی قبول ہونے والا نہیں۔ یہ قبول بھی اس کا مطلب اس کا عقیدہ صحیح تھا، لیکن اعمال میں بندوں کے ساتھ لین دین کے اندر کوتاہیاں تھی۔ اب وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی۔ ہمارے یہاں گالی دینا بڑا آسان ہے، پٹ پٹ گالیاں دینے لگتے ہیں، اور گالیوں میں بھی بڑا المیہ ہے، سب ماں باپ کی، ماں بہن کی، یعنی عورتوں کو ٹارگٹ کر کے کسی کو اس کے باپ کے نام کے پر، اس کے بھائی کے نام کے پر نہیں گالی دی جاتی ہے، نہ اس کے ماموں کے نام کے پر، نہ چچا کے نام پر گالی نہیں دی جاتی ہے، گالی ہمیشہ ماں بہن کی دی جاتی ہے، یعنی جو عورت ذات ہے جس کو اسلام نے احترام بخشا ہے، ماں جس کے بارے میں کہا کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے، اور عورتوں کے تعلق سے کہا، بہنوں کے تعلق سے کہ اگر اللہ نے کسی کو 2 بچیاں عطا کی اور اس کی اچھی پرورش کرتا ہے اور اسے اچھے گھر بیاہ دیتا ہے تو وہ اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ بتائیے کتنی بڑی فضیلت۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر کسی کے پاس ایک ہی ہو، تو کہا کہ ایک بھی اگر ہوگی اور اس کی اچھی تربیت کرتا ہے، بہترین گھر پہ نکاح کرتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے اور جہنم سے رکاوٹ ہے۔ اور ہم انہی ماں بہن کو کتنا بدنام کر رہے ہیں، ہر ہماری زبانیں ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتی ہیں۔ بہرحال تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گالی دی ہوگی، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھایا ہوگا، بہتان تراشی کی ہوگی، مارا ہوگا، قتل کیا ہوگا، یہ سارے مظلومین، اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو دنیا میں اپنے کیے کرائے کا جو ظلم ان لوگوں کے پر ہوا اس کا بدلہ نہیں ملا تھا، دنیا میں نہیں ملا، اب آخرت میں لوگ آئیں گے اور اپنا اپنا حق لیں گے، تو اس کی نیکیاں ان مظلوموں کے حوالے کر دی جائے گی، اور نتیجہ یہ نکلے گا ساری نیکیاں نماز روزے کی ختم ہو جائے گی۔ بتائیے نماز اور روزے کی، زکوٰۃ کی نیکیاں حقوق العباد کی کوتاہیوں کو نہیں پورا کر پائے گی، اور ہم سمجھتے کتنا آسان معاملہ ہے کہ کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھا لو۔ یہاں تو ہمارے میراث کے اندر کتنا مسئلہ ہوتا ہے نا، اپنی بہنوں کے حق کو کھا لیا جاتا ہے، بہنوں کا حق صحیح طور کے پر نہیں دیا جاتا۔ اس کے علاوہ حقوق العباد کے اندر جتنی کوتاہیاں ہیں، چاہے آپ کاروبار کے اندر سیٹ ہے تو مزدوروں کے ساتھ، مزدور ہے تو سیٹ کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا ہے، دونوں کا معاملہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف سیٹ ظلم کرتا ہے،
مزدور بھی نالائکیاں کرتے ہیں. جو بھی ظلم زیادتی کرے گا آخرت میں پکڑا جانے والا ہے. تو یہ حالت ہوگی. نماز روزے زکوٰۃ کی نیکیاں کم پڑ جائے گی اور اس کے گناہوں کی بھرپائی کا تلافی کا ذریعہ نہیں بن پائے گی. مظلومین کی قطار باقی ہوگی. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ان لوگوں کے پر جتنا ظلم ہوا اس کے بقدر ان کو اگر کوئی سزا ملنے والی تھی ان کے کسی گناہ اور غلطی کی تو اتنی سزا اس کے پر لاد دی جائے گی. چل تو سزا بھگت، اور اس کے بعد اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ حدیث بالکل واضح کر رہی ہے کہ کوئی اس بھرمتے میں نہ رہے اور یہ نہ سوچے کہ یہ جو فضیلتیں بیان کی جا رہی ہے کہ جو بھی اللہ سے شرک نہ کرنے کی حالت میں ملے گا جنت میں جائے گا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جہنم میں جائے گا ہی نہیں. وہی چیز یہاں پر بیان کر رہے ہیں، لا ینافی ان یعذب بقدر ذنوبی. یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ اس کو اس کے گناہوں کے بقدر سزا دی جائے. اگر اس کے پر گناہ ہوں گے تو اپنے دامن کو حقوق العباد سے پاک و صاف رکھیے. یہ نہیں ہے کہ توحید کی بنیاد کے پر ہم رشتوں کو پامال کریں، توحید کی بنیاد کے پر ہم لوگوں کے ساتھ ناجائز ظلم و زیادتیاں کرتے رہیں. نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں نکلتا ہے. اور آج جہاں بہت سارے خاندان ہم کو ایسے ملتے ہیں جہاں بظاہر لوگ لگتے ہیں بڑے نماز اور روزے کے پابند ہیں، لیکن جب ان کی زندگی کے حالات کا جائزہ لیا جاتا ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھائی بہن رشتہ داروں کے پر ظلم کی انتہا کیے ہوئے. وہ بیچارے پریشان ہیں، انہیں اپنا حق چاہیے تاکہ وہ اپنا کاروبار سیٹل کر سکیں، لیکن بڑا بھائی ہے وہ اپنے آپ کو بڑا متقی پارسا سمجھتا ہے، ارے اللہ کے یہاں سب بخشوا لیں گے. اتنا آسان ہے؟ اتنا آسان ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں کہتے، اپنی لخت جگر کو کہا کہ فاطمہ یہ نہ سمجھنا کہ تیرا باپ نبی ہے اور آخرت میں تجھے بچا لے جائے گا، تمہیں اپنے بچاؤ کی خود تیاری کرنا ہے. اپنی پھوپھی صفیہ کو کہا. یہ بڑی بلند مقام خواتین تھیں، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار، اور اس کے بعد ان لوگوں کے اعمال بہت بلند تھے. حضرت فاطمہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ، ان کی بہادری کے قصے آپ پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے. ساری چیزوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کہا تمہیں اپنی تیاری خود کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ تمہارا قریبی رشتہ دار نبی ہے وہ تمہیں بچا لے گا. جب نبی آخرت میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو نہیں بچا سکتا ان کی ظلم اور زیادتیوں کے ساتھ، تو پھر ہمیں کیسے بچا پائیں گے؟ ہمیں خود اپنے آپ کو اس اعتبار سے تیار کرنا ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں حقوق العباد سے متعلق ہماری گرفت نہ ہو. یہی چیز یہاں پر بیان کر رہے ہیں. ہاں، یہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں وہ اللہ کی مشیت کے تابع. اگر اللہ چاہے تو معاف کرے. نماز روزے میں کچھ کوتاہیاں ہوئی، وہ غفور رحیم ہے، امید کی جا سکتی ہے، بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا. لیکن بندوں کے تعلق سے آپ کیا سوچیں گے؟ ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن شوہر کو صرف ایک نیکی کی ضرورت ہوگی تاکہ اس کی بنیاد کے پر وہ جنت میں چلا جائے. وہ اپنی بیوی کے پاس آئے گا اور آنے کے بعد کہے گا کہ مجھے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے، میں نے دنیا میں تمہارے ساتھ بڑا احسان کیا ہے، بہت اچھا سلوک کیا ہے. بیوی سب چیزوں کا اقرار کرے گی کہ ہاں تم نے دنیا کے اندر میرے ساتھ بہت اچھا رویہ اختیار کیا، لیکن آج میں ایک نیکی نہیں دے سکتی. صاف انکار کر دے گی. بتائیے، یہ حقوق العباد ہے. ایک نیکی وہ بیوی جس کے ساتھ شوہر نے احسان کیا ہے اس کے بعد بھی وہ دینے کو تیار نہیں ہوگی، تو یہ مت سمجھیے ہم کسی بھی طریقے سے جنت میں چلے جائیں گے. تو جہنم سے بچنا، یعنی ایسے اعمال جو ہم کو جہنم میں لے کر جانے والے، اس سے اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے. توحید تو یقینی طور پر جنت میں داخلے کا بنیادی کارڈ ہے، اس کے بغیر کسی کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ جہنم سے بچنے کے لیے لازم ہے کہ ہمارے عقیدے کے ساتھ عمل کے اندر کوئی ایسی کوتاہی نہ ہو جو ہمارے لیے عذاب جہنم کا ذریعہ بن سکتی ہے. اب یہاں اللہ نے جو ارشاد فرمایا، شیئا، کچھ بھی، اگر اس نے تھوڑا سا بھی شرک کیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ جہنم میں داخل ہوگا. یہاں پر یہ کیا کہتے ہیں کہ وَلَوْ أَشْرَكَ مَعَ اللَّهِ أَشْرَفَ الْخَلْقِ وَهُوَ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر اس نے اللہ کے ساتھ سب سے اشرف مخلوق،
سب سے بہترین اللہ کی سب سے معزز مخلوق یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی کسی طریقے سے شریک بنایا تو وہ بھی جہنم میں داخل ہوگا۔ صاف طور پر آپ نے کیا کہا؟ کچھ بھی، یعنی شرک کو کسی بھی طریقے سے ہوا، کچھ بھی ہوا، آپ نے کسی کو بھی شریک بنایا، وہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے نبی کو بنایا۔ اب آگے جیسا کہ عام طور سے انہوں نے تذکرہ بھی کیا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، مصیبتوں کے موقع کے پر کوئی رسول کو پکارنے لگ جاتا ہے، کوئی حضرت عبدالقادر جیلانی کو پکارنے لگ جاتا ہے، کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتا ہے، بلکہ ایک بڑا مشہور شعر بھی ہے، اس شعر میں کھلا کھلا شرک موجود ہے، کھلا کھلا شرک موجود ہے، اور یہ لوگوں کے درمیان بڑا مشہور بھی ہے۔ کیا شعر ہے؟ نادی علی مظہر العجائب، کہ تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصیبت کے موقع کے پر مدد کے لیے پکارو، آواز دو۔ مظہر العجائب، وہ ایسی چیزوں کا اظہار کرتے ہیں جو ہمیں تعجب میں ڈال دیتی ہے، یعنی جو چیز ہم سوچ نہیں سکتے وہ کرتے ہیں۔ تجدہ عون لک فی النوائب، تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصیبتوں کے اندر مددگار پاؤ گے، نعوذ باللہ۔ اب بتائیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات ہو چکی ہے، اگر وہ زندہ بھی ہوتے بالفرض تب بھی اس طرح کا عقیدہ رکھنا شرک ہے، اس لیے کہ نعوذ باللہ اللہ کی طرح انہیں پکارا جا رہا ہے، جس طرح اللہ کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے کہ ہر جگہ کسی بھی موقع پر ہماری زندگی میں کوئی تکلیف آئے تو اللہ کو پکاریے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ زندہ ہوتے تب بھی اور وفات ہو چکی ہے تب بھی اس طرح کا عقیدہ رکھنا کھلا کھلا شرک ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کے پر ایک بندے کو لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ یہ وہی بیان کر رہے ہیں کہ چاہے آپ رسول یا اسی طریقے سے جڑی بھی کوئی بھی شخصیت ہو، کسی پیر ولی بزرگ ہو، کسی کو بھی آپ کہیے گا، چاہے مزاروں کی بات کہیے، قبروں کی بات کہیے، یا وہاں پر نہ جائیں تب بھی ہر جگہ کے پر اگر کوئی بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو بھی چاہے قبروں پر جائے یا نہ جائے، اگر اس کا عقیدہ ہے اور وہ اس طریقے کا عمل اختیار کرتا ہے تو یہ اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بننے والا ہے۔ اب یہاں ایک اور اہم بات اس ضمن میں بیان کر رہے ہیں کہ انکان الشرک اصغر، اگر شرک چھوٹا ہوگا، اصغر شرک اصغر، جیسا کہ گناہ بڑا ہوتا ہے اکبر جس کو ہم کہتے ہیں گناہ کبیرہ بڑا گناہ، اور ایک ہے گناہ صغیرہ چھوٹا گناہ، تو بڑا اگر گناہ ہے، شرک اکبر ہے یا کفر اکبر ہے، تو یہ دائمی طور کے پر جہنم میں جانے کا سبب، یعنی اگر کوئی شخص شرک اکبر یا کفر اکبر کرتا ہے وہ کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا، ہمیشہ اسی کے اندر رہنے والا ہے۔ لیکن اگر شرک اصغر ہے تو یہ جہنم سے اپنے عذاب کو، سزا کو بھگتنے کے بعد نجات پائے گا۔ دونوں کے درمیان فرق ہے، تو یہ یاد رکھیے گا۔ لیکن غیر اللہ کو پکارنا، جیسا کہ لوگ قبروں پر جاتے ہیں یا قبروں پر نہ جاتے ہوئے کہیں سے بھی حضرت علی کو پکارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارے، یا تو حضرت علی کو یا عبدالقادر جیلانی کو، کسی پیر ولی کسی کو پکارے، یہ شرک اکبر ہے، شرک اصغر نہیں ہے، شرک اکبر ہے۔ آپ ڈائریکٹ غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں تو یہ شرک اکبر ہے، اور ایسا کرنے والا لازمی طور کے پر ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو یہاں جو حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، کہ جو شخص بھی اس حالت میں مرتا ہے کہ اس نے کچھ بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا تو یقینی طور پر جنت میں داخل ہوگا۔ اور دوسری جگہ اللہ کے رسول نے کہا وَمَن لَقِيَ اللَّهَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، جو اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرتا ہے کہ وہ کچھ بھی شرک کر رہا ہو، تھوڑا سا بھی، تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو یہ دراصل شرک اصغر نہیں بلکہ شرک اکبر کے لیے ہے، اور اگر شرک اصغر بھی ہے تو یہ دائمی طور کے پر نہیں ہوگا بلکہ یہ اس کے لیے وقتیہ ہوگا، اللہ جتنا چاہے۔ اب یہاں یہ جو حدیثیں بیان کی گئی مختصر اس ضمن میں جو مسائل تھے اسے بڑے مختصراً انداز میں بیان کیا جا رہا ہے، جیسا کہ مؤلف کا طریقہ ہے کہ ہر باب کے ختم ہونے کے بعد اس سے چند مسائل بیان کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو قرآن حدیث کی جو باتیں بیان کی گئی ہیں باب سے متعلق وہ سمجھ میں آ سکے۔ تو اس کے اندر انہوں نے چند مسائل کا تذکرہ کیا، 11 مسائل ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ الخوف من الشرک، یہ جو بیان کیا گیا ہے شرک سے ڈرنا چاہیے۔
اس لیے کہ شرک سے اگر ہم متنبع نہیں ہوئے، اتنا بڑا گناہ ہے، دائمی طور پر جہنم میں لے جائے گا۔ دنیا میں انسان آج کینسر بہت زیادہ چلتا ہے، کینسر سے لوگ بہت ڈرتے ہیں، اور اس کے وہ اسباب جس کی بنیاد کے پر کینسر ہو جائے لوگ بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو صرف ہمارے جسم کو موت دیتا ہے یا ہماری جسم کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہ کینسر سے کہیں زیادہ خطرناک شرک ہے کہ آپ اس سے بچ ہی نہیں پائیں گے۔ دنیا میں تو موت آنے کے بعد آپ کینسر سے نجات پا جائیں، لیکن شرک کرنے کے بعد آپ جہنم کے عذاب سے بچ ہی نہیں پائیں گے۔ اور یہ دنیا کا عذاب تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے۔ وہ آگ جو جہنم کی ہے 69 گنا زیادہ تیز ہے، اور یہ اس سے 69 گنا کم ہے۔ اور وہ آگ تو کینسر کے مریض کو لگتی بھی نہیں ہے، بلکہ ایک تکلیف ہوتی ہے جو اندر اندر محسوس کرتا ہے، اور دوا دینے کے بعد اس میں بھی کمی آ جاتی ہے، لیکن آخرت میں عذاب میں کہاں سے کمی آنے والی ہے؟ لہذا سب سے زیادہ شرک سے ڈرنا چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ ہے ان الریا من الشرک، کہ ریاکاری یہ بھی شرک میں سے ہے۔ لیکن تیسرا مسئلہ انہوں نے بیان کیا انہ من الشرک الاصغر، کہ ریاکاری شرک ہے لیکن شرک اصغر ہے، اس لیے کہ اس میں غیر اللہ سے مدد نہیں مانگی جا رہی ہے، بلکہ ایک عبادت کو جو اللہ کے لیے کرنا چاہیے اللہ ہی کے لیے کر رہا ہے۔ رکوع اور سجدہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی آدمی کے سامنے جا کر جھکنے لگ جاتا ہے یا کسی کے سامنے سجدہ کرنے لگتا ہے، وہ سجدہ رکوع وغیرہ اللہ کے سامنے کر رہا ہے، لیکن نیتوں کے اندر غیر اللہ کی طرف رجحان پیدا ہو جاتا ہے، دوسروں کو دکھانے کی طلب اور چاہت پیدا ہو جاتی ہے، اس بنیاد کے پر اس کو شرک قرار دیا گیا، لیکن یہ شرک اصغر ہے۔ چوتھا مسئلہ انہوں نے بیان کیا انہ اخوف ما یخاف منہ علی الصالحین، کہ شرک اصغر کے بارے میں نیک لوگ سب سے زیادہ ڈرا کرتے تھے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا بیان کیا؟ اخوف ما اخاف علیکم الشرک الخفی، مجھے تم لوگوں کے پر سب سے زیادہ خوف ڈر شرک خفی کا ہے، اور وہ شرک اصغر ہے۔ تو جب اللہ کے رسول جو نیک لوگوں کے سردار ہیں، سارے دنیا کے اولیاء کے سردار ہیں، اور کس کو غیر کہہ رہے ہیں؟ اصحاب کرام کی جماعت، جو دنیا کی سب سے معزز ترین جماعت انبیاء کرام کے بعد، ان کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے تم لوگوں کے بارے میں سب سے زیادہ خوف ہے کہ کہیں تمہارے اندر شرک نہ ہو، اور وہ شرک اصغر کی شکل میں، ریاکاری کی شکل میں پیدا ہوگا، تو اس سے مجھے بہت زیادہ ڈر ہے۔ اور پانچواں مسئلہ ہے قرب الجنہ والنار، جنت اور جہنم کی قربت، یعنی کتنی قریبی نسبت ہے۔ آپ توحید کے پر ہیں جنت، شرک کے پر ہے جہنم، یعنی کتنا قریبی عمل ہے۔ یہ توحید اور شرک لوگ آسان سمجھتے ہیں، لیکن ہے بڑا اہم، کہ اگر ہم نے توحید سمجھ لی، اختیار کر لیا، اپنا عقیدہ اس کے مطابق ڈال لیا تو جنت، لیکن اگر ہم نے اس کے پر توجہ نہیں دی، شرک آ گیا، کفر آ گیا، جہنم۔ دونوں میں کتنی قربت ہے، کتنی نزدیکی ہے، جو ایک ہی حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ جیسا کہ انہوں نے چھٹا مسئلہ بیان کیا الجمع بین قربہما فی حدیث واحد، کہ جنت و جہنم کی قربت کو ایک ہی حدیث کے اندر لا کر جمع کر دیا گیا۔ ایک ہی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من لقی اللہ لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، کہ اگر کوئی اس حالت میں اللہ سے ملاقات کرتا ہے کہ وہ کچھ بھی شرک نہیں کرتا ہے، جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن ومن لقی، کوئی اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرتا ہے یشرک بہ شیئا دخل النار، کچھ بھی شرک کر رہا ہے، جہنم میں داخل ہوگا۔ ساتواں مسئلہ کہ انہ من لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار ولو کان من اعبد الناس، کہ اگر کوئی تھوڑا بھی شرک کرے گا، اس حالت میں اللہ سے ملاقات کرے گا تو جہنم میں داخل ہوگا، گرچہ لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بہت بڑا عبادت گزار، بہت بڑا عالم، بہت بڑا پیر، بہت بڑا فقیہ ہے، لیکن اگر شرک ہے تو سمجھ لینا چاہیے معاملہ ختم ہے۔ میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں نا، کہ لوگ کہتے ہیں کہ خدمات، کوئی آدمی دین کی بہت خدمت کر رہا ہے، اچھی بات ہے نا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ دین کی خدمت۔ اللہ تو کافروں سے بھی لیتا ہے۔ ابو طالب سے بڑھ کر مثال ہو سکتی ہے، 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتی بنے رہے، سینہ سپر رہے، اور ایسے مشکل حالت میں کہ شیب ابی طالب میں 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا، کھانے کی چیزوں کے پر پابندی لگا دی گئی، یہاں تک کہ بچے بھوک کی وجہ سے بلک بلک کر روتے تھے، وہ آواز مکہ کے کانوں تک پہنچتی، مکہ والوں کے۔ رحم نہیں آیا، 3 سال تک ساتھ میں تھے، اور رات کے وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تبدیل کر دیتے، اتنی فکر رہا کرتی کہ تمام لوگوں کو جو مصیبت آئی،
بنو ہاشم کے خانوادے کے پر، اس لیے کہ اس میں چاہے مسلمان ہو یا مشرک ہو، تمام لوگوں کو بنو ہاشم ہونے کی بنیاد پر، نبی کے خانوادے کی بنیاد کے پر لپیٹ میں لے لیا گیا، بائیکاٹ کیا گیا۔ خاندانی بنیاد کے پر ابو طالب بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور بنو ہاشم کے تمام مشرکین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں شیب ابی طالب کے اندر تھے۔ صرف آپ کی قربت کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر نہیں، اس میں مسلمان بھی ہے اور دوسرے نان مسلم بھی ہیں، مشرک بھی ہیں۔ تو بتائیے ان لوگوں کی یہ حمایت 3 سال تک اتنا بھرپور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، تو کیا اس کو مانا جائے گا؟ نہیں۔ کوئی کتنا بھی بڑا عبادت گزار ہو، پیمانہ شرک و کفر ہے، توحید ہے، اس بنیاد کے پر لوگوں کے ایمان کو پرکھا جائے گا۔ ہے توحید، پاس کر دیا جائے، نہیں ہے یہ نہیں دیکھا جائے کتنا بڑا ہے۔ نبی کا بیٹا ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، دعا بھی نہیں کرنے دی گئی۔ نبی کا چچا ابو طالب ہے، ابو لہب ہے، چاہے نبی کا باپ ہو، جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا باپ آزر ہے، نہیں، سب ختم کرو، جہنم میں ڈالو، کوئی بخشش نہیں ہے۔ یہاں دو ٹوک انداز میں قرآن مجید فیصلہ کرتا ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ دَخَلَ النَّارِ، جو بھی شرک کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وہی بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ 8واں مسئلہ ہے المسئلۃ العظیمہ سؤال الخلیل لہ ولبنیہ وقایۃ عبادۃ الاصنام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کتنی بڑی بات ہے، وہ ابراہیم جو اللہ کی توحید کے لیے آگ میں جانا گوارا کیا، یہاں تک کہ جب انہیں آگ میں پھینکا جانے لگا تو جسم کا لباس بھی اتار لیا گیا۔ اسی لیے بخاری کی روایت ہے کہ جنت میں جب تمام لوگوں کو قیامت کے دن جو اہل ایمان ہوں گے ان لوگوں کو کپڑے پہنائے جائیں گے، اس لیے کہ سارے مادر ذات برہنہ ہوں گے، جیسا کہ ترمذی کی روایت میں۔ تو سب سے پہلے جسے لباس پہنایا جائے گا وہ کون ہوگا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اللہ کی توحید کی خاطر ان کا لباس بھی اتار لیا گیا تھا، یعنی جو قربانی ہم اللہ کی خاطر دنیا میں دیں گے اللہ اس سے کہیں زیادہ بہتر صلہ ہمیں آخرت میں دے گا۔ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے پر بے ہوش ہو گئے، اللہ نے جب اپنی تجلی کا اظہار پہاڑ کے پر کیا تو آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سور میں پھونکے جانے کے بعد سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، اور ہوش میں آنے کے بعد دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو تھامے ہوئے ہیں۔ میں نہیں جانتا مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا اللہ نے کوہ طور کی بے ہوشی کے بدلے میں آخرت میں انہیں بے ہوش ہونے سے بچا لیا۔ تو جو چیز ہم اللہ کے لیے قربان کریں گے آخرت میں اس سے کہیں زیادہ بہتر شکل میں ملنے والی ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے اور میری نسل کو بتوں کی عبادت سے بچا لے، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری نسلوں کے لیے مانگ رہے ہیں۔ یہ ہر باپ کی فکر ہونا چاہیے۔ ہم جیسے اپنے بال بچوں کی تعلیم، تربیت اور ان کے کمانے کھانے کی فکر کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اس بات کی فکر ہونا چاہیے ہماری اولاد شرک سے بچی رہے، توحید کے پر قائم رہے۔ یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ ہماری اولاد کمائے کھائے گی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو اس سے بہتر رزق عطا کر دے گا۔ آج کچھ پرابلم ہے، اللہ اس سے بہتر عطا کرے گا انشاءاللہ، اگر اللہ پر یقین اور اعتماد ہو۔ لیکن اگر شرک ہے، دنیا کی ساری دولت کے بعد یہ چیز اس کی ساری نعمتوں کے پر پانی پھیر دینے کے لیے کافی ہے۔ لہذا شرک سے بچنا، توحید کے پر قائم رہنا ہر کسی کی ذمہ داری ہے۔ 9واں مسئلہ کہ اکثریت شرک کا شکار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسا کہ کہا رب انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ اے میرے رب انہوں نے یعنی ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، کثیرا من الناس لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، توحید کے راستے سے بھٹکا دیا، شرک کے راستے کے پر لگا دیا۔ 10 راہ اس میں تفسیر ہے لا الہ الا اللہ کی، کہ لا الہ الا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یعنی عبادت کی تمام قسمیں صرف اللہ کے لیے ادا کی جائے گی۔ اور 11واں آخری مسئلہ ہے فضیلت من سلم من الشرک، جو شرک سے محفوظ رہے گا اس کی فضیلت کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، جہنم سے نجات دے گا۔ یہاں پر الحمدللہ یہ باب مکمل ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ درسوں سے ایک نیا باب الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی کی طرف دعوت دینا، یہ باب شروع ہونے والا ہے۔
یہاں باب کی ترتیب بھی دیکھیے بہت اہم ہے. پہلے بتایا جا رہا ہے کہ توحید کی فضیلت کیا ہے، شرک کی قباحت کیا ہے، اس کے بعد دعوت ہے. یعنی جب تک کو آپ تمام چیزوں کا علم حاصل نہیں کرتے کیسے دعوت دیں گے؟ آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں دین کے نام کے پر، کیا انہیں پتہ ہے توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اور پختگی کے ساتھ ان تمام چیزوں کا علم حاصل کیا ہے. ایمان ایمان ہمارے یہاں بولتے ہیں نا لوگ، سوال کر لو ایمان کس کو کہتے ہیں تو بتا دیں گے. بھی ایمان کا مطلب ہی نہیں بیان کر سکتے. اور ایمان کی دعوت دے رہے ہیں تو ایمان کا مطلب کیا ہے؟ خیر کی دعوت دے رہے ہیں، بھلائی کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ پوچھیں گے تو بتا نہیں پائیں گے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو کیسے دعوت دے رہے ہیں؟ پہلے آپ علم حاصل کرو. اسی لیے یہاں پر انہوں نے پہلے شرک کی قباحت کا تذکرہ کیا، توحید کی فضیلت بیان کی اور اس کے متعلق تمام امور کا تذکرہ کیا. اس کے بعد دعوت کا تذکرہ کیا کہ پہلے علم حاصل کر لو، اس کے بعد ان تمام چیزوں کا کام کرو. اگر کوئی ڈاکٹر بغیر علم حاصل کرے، بغیر ڈگری آئے، لوگوں کا آپریشن کرنے لگتا تو کیا ہوگا؟ لوگوں کا علاج کرنے کے بجائے اور ان کو شفا ملنے کے بجائے مارنا شروع کر دے گا. تو یہ تو جسمانی معاملہ ہے. لیکن اگر کوئی دین کے معاملے میں اس طرح گھسے گا وہ بہت تباہی مچائے گا. یعنی جو چیزیں اس کو دین کے نام کے پر پتہ نہیں ہوگی دین کے نام پر بیچ دے گا. تو یہ اس باب میں زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. ہم دنیا میں ماہرین کو تلاش کرتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، اچھا ڈاکٹر ہونا چاہیے تاکہ اس سے علاج کرائے، علاج کے اندر کوئی کمی نہ ہو، ٹریٹمنٹ کے اندر کوئی کمی نہ رہ جائے. بہت اچھی چیز ہے نا. اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر آخرت کے بارے میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہ ہمارے عقیدے میں کوئی ایسی کوتاہی نہ ہو. اس کے لیے کبار علماء جو واقعتاً شریعت کا خاص طور کے پر عقیدہ و منہج کا پختہ علم رکھتے ہیں، ان لوگوں کے دروس کو سننا، ان کے قریب رہنا، ان سے علم حاصل کرنا یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے تاکہ ہمارا عقیدہ و منہج سلامت رہے اور مسائل کے اندر کسی قسم کی خطا اور غلطی کا امکان نہ رہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.